رسالت پر ایمان لے آتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا شیدائی بن جاتا، عاشق بن جاتا، اور خون کے آخری قطرے تک اپنی محبت میں، اپنی غلامیت میں کوئی شکن نہیں آنے دیتا تھا۔ یہی وہ بے مثال محبت تھی حضور علیہ السلام کی، جس نے ذرہ کو آفتاب بنا دیا، قطرہ کو سمندر بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، جامع القرآن بنا دیا، علی کو حیدر الانوار بنا دیا، اور خداوند تعالیٰ کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، لہم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارت ملی، اور یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ اور جب یا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوتے، ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی میں، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور ترمذی شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، کہ جب نبی علیہ السلام کلام فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو جھکاتے تھے، اپنی گردنوں کو جھکاتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ یہ ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ احترام تھا رسول اللہ۔